پسندیدہ شاگرد تھا. کہا کہ آپ اصرار کر رہے ہیں اس بات پر. سویا ہوا تھا, رات کی تاریخی تھی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاس تشریف لے. کہا کہ اے عاصم اپنے منہ سے جو ہے زبان نکالیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاری قرآن کو جو ہے زبان پر بوسہ دیا. کہا کہ دن رات جو ہے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو, یہ آپ کا انعام ہے. اللہ رب العزت جو ہے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. 1400 سال جو قبل فران کی چوٹیوں پر ایک ستارہ جو ہے طلوع ہوا. وہاں سے جو ہے صدا بلند ہوئی. بڑوں کی جو ہے پاؤں سے زمین جو ہے نکل گئی, ٹھکا مچ گیا. وہ صدا یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عظیم نعمت کے بدلے جو ہے ہمیں قرآن ملا, حدیث ملی. اب قاری القرآن واضح مشکلہ خطیب پاکستان حضرت مولانا اعجاز الحسن توسوی ہمارے سامنے جو ہے تشریف فرما ہے. میں ان حضرات سے ملتمس ہوں آپ کو قرآن کی تلاوت بھی سنیں اور حدیث کے حوالے سے جو ہے اپنا خطاب پیش کریں. حضرت مولانا قاری اعجاز الحسن توسوی. سارے حضرات درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی. ساتھی قریب تھی کہ وہ بادر با نصیب دے عطا بے نصیب منظم طریقے نال باسو ماشاءاللہ مبارک محفل ہے. اور پھر مسجد ہے, مسجد کا احترام بھی بہت ضروری ہے. زیادہ ٹائم میں لوگ نہ گھنٹنا چاہتا تو حضرات کو آدھا گھنٹہ 150 اگر تو حضرات بیداری درس بول رہے ہو تب پھر حضرت مفتی سے دعا فرما رہے تھے. میں حاضر علماؤں آیا کہ درست کی پڑھ کر سارے حضرات اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد مبارک سے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا محبت کے جس نے یوں دریا بہائے, محبت کے جس نے یوں دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوالی کے جوہر دکھائے, خود کھائے جوہر جوہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں لٹا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ودنا وقت اقبال دی پھل بلہائی تجنا بھر وچ جین دی
جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی جدی عملی روز دعائی ہن خوشیاں استقبال کریں یا دکھ غم دی نا پرواہی ماں مر گئی اکرم مکو خوشیاں گیاں باہی تا شان بھی آئی یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عقیدت محبت ذوق شوق نال اور اس عقیدے نال درود پڑھو اتنا پڑھو تو ثواب ہے مدینہ منورہ پڑھو ثواب دے نال جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم انتہی واجب احترام سی وقار علماء کرام علماء احمد برادران سنت دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں میرے کو پہلے بہتر حضرات نے بیان بھی کیتے قرآن بھی پڑھی دعائے کہ اللہ تعالیٰ میں مبتدی طالب علم دی حاضری کو قبول اور منظور فرماوے اور جتنے تس حضرات آئے ہو اللہ تعالیٰ توڑا پاہنا سناونا قبول تے منظور فرماوے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہی ہیں میری عزت ماں واجب احترام قابل صد احترام عالم بابا حضرت اللہ مولانا مفتی مدثر سے منتظر اجدہ شادی دا جلسہ شادی دا پروگرام شادی خانہ آبادی دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے سارے محترم محمد غلام صاحب دے فرزند ترجمان سارے برخوردار حافظ محمد عرفان صاحب دعائے کہ اللہ تعالیٰ ان گھوڑ دی عمر برکت رحمت نازل فرمائے ان شادی برکت رحمت نازل فرمائے ضرور شادی برکت رحمت ہوگی تیری شادی اللہ دا قرآن ہوئے بہت بڑی قربانی انہی حضرات دی کہ موقع تے اللہ دا قرآن نبی سنہ دا فرمان واز دا پروگرام رکھیں گے میرے عزیز دوستوں کی گزرا دور ہے اللہ معاف کرے فتنے دا دور ہے اور لوگ کئی قسم دے تانے نے سمجھ کیا کیتے نے صحیح لیکن اصل نے مبارک بادی پیش کرے دی ہیں سمجھدار لوگ جنہیں حضرات بیٹھے واقعات سے بڑا اچھا پروگرام ہا قرآن دا پروگرام ہا کیونکہ خاندانی لوگ خاندانی ثبوت دے درہ میراسی مسلمہ میں نہا ادھا میرا میرے نال ایک رشتہ اسلامی ہے دوجہ رشتہ قومی بھی ہے سارے چاچے غلام حیدر صاحب اللہ انہیں دی قبر کو منور کرے نور نل بھر دے ایک ماحول پیدا کر دے اپنے قومی برادری میرے عزیز دوستو میرے بزرگ اور نوجوان ساتھی ہو میں پروگرام بھی مس کر لینا نہیں ویندہ میرے سیکریٹری حضرات ہم بھائی غلام مولانا قادر داس صاحب سر کونسل شریف پر ایک ماہ اٹھے تھے پیٹیوں نے پروگرام ہاں لیکن میں نہیں پہنچ گیا لیکن شادی دی جلسے سے میں کوشش کرنا پہنچا جنہوں تو سنے تو شرنا گلوکاری انہیں کو ایک پاس رکھ کے اللہ دا قرآن سنا فرمایا مجھے شرکت ضروری ہونی ہے تاکہ اگلے کو ترغیب لے کے آؤں پبلک کو عوام کو اپنی بیٹے دی شادی کریں اللہ کا قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہوئے انہیں فیضی بات ہی مرتب کی سن اس سوالے لال میں نٹھی و تعمل کی چلڑا آدمیاں سیاہ مولویاں آج بھی کوٹا تو پروگرام کر کے آئے ہیں کل بھی سرے تو پروگرام ہیں تو اس سوالے نال میں لوگیں نے بڑے چہرے پڑھے مفتی سے اپنی کتاباں پڑھے میں چہرے پڑھے میرے کلاس فیل میں میرے دوست سے فارسی کٹھے پڑھئیے تو میں عرض کرنا پیاں میرے عزیز دوستوں اور بزرگ اور نوجوان ساتھی ہو یہ اگلی مار 6 مہینے پہلے واقعہ ہوئے 8 مہینے پہلے رمک دے قریب میں اتھا جلسے بن کرے نا شاہ بلدہ شہرے بابی بندے نہر کی لگے گئے ہیں یہ شادی دا پروگرام ہا دول نمامیاں اللہ نراز دی پہ پورا رکشہ نہر کی لگے گئے یہ ایک واقعہ نہیں میں پچھلے ہفتے حاجی پور شہر میرے کٹھے چل دے واپس آنے میں ریٹر دے قریب برات علی بس پڑتی پئی اور یہ میرانی جو مور جھنگی جو برات لئیے ویدی پئی ہے کچھ زخمی تے بیان میاں اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ کی لاٹھی بے آباد ہے اور جس شادی تے دول دوامے تے تو شرناؤ میں یا تو امت کوئی حالات پیدا تھی نہیں جو جائے یا
موت حالات پیدا نہ تھی میں بعد اولاد لولی لنگڑی پیدا تھی دی یہ مشاہدہ ہے کیونکہ اللہ کو ناراض کی دینے شادی عموماً پاکستان ایک تھی دی ایک تھوی نبی دی سنت جنازے چویچن میدان معاشر اپنے حبیب کو کیا مجھے گلش محوضر پہنچ دے میرے عزیز دوستو حضرت شادی کے اندر چھی چیزیں ہی نہیں یاد کرو دو فرض ایک واجب ترے سنت یاد کی دیونی واجب انشاءاللہ باقی ادھر در ویسو رسم رواجی داخل تھی ویسو جنہیں چیزیں چھی دو فرض ہن ایک واجب ہے ترے سنن ہن دو فرض ایجاب قبول فرض ہے لڑکی آلہ آکے میں لڑکی دیتی ہے واقع میں قبول ووٹ آکے میں قبول ایک دفعہ ہونے گا یار مولوی سے 10,000 روپیہ فیس گنے میں دے تو آنے پاس 2,000 لفظ میں ہون پچھلے ہفتے نکاح پڑھے میں کہا کہ یار وہ صرف کتنی فیس ہے میں کہ جتنا بیوی پیاری ہوگی میں کہ یار مولوی تو سب بڑے سیانے ہو میں کہ یار جب تو بیوی میری رات کو آؤنی ہے پتہ نہیں کتنی پیاری ہے میں کہ ڈاہ نہیں چھوڑ پکایا واپس کر دے سا صبح کو میں کو نسی ستوں بارے تک ہر کا پیارے لگ جاتا خیر میں عرض کرے تھا میاں میرا دوست میرا بھائی میرا بزرگ تے انہیں اگر مولوی صاحب جو آدھے درمیان ہی ایپو کٹھو انگریزہ فارمولا ہی جو ہاں ایپو کٹھو اور مولوی نے آکے 10,000 میں گھر میں دے صاحب نکاح نہ پڑھو ایک جاتے پیچھے جاتے کٹھے تھی گئے تو انہیں آکے نکاح پڑھ دے پہے ہیں آپ مولوی کو نصرے سو فیس کو لگ بچو پھر انہیں آکے لڑکی آلے کہ میں تے کو دی دے سا گھوٹا کہ میں قبول کرے سا سمجھ ہے کہ نہیں ہے لڑکی آلے کہ میں تے کو دی دے سا گھوٹا کہ میں قبول مفتی سے بیٹھن دے میں مسئلہ رسینا ہے فتوہ دینا ادھن نکاح تھی دے کوئی نکاح کو کہہ دیا کیونکہ مستقبل دا سیگا ہے یہ تو زمانے حال ہی تھی نہ بھی آہا لیکن مولوی دی ہر جاتی ضرورت ہے اتنی ڈاکٹر بھی نہیں اتنا انجینئر بھی نہیں میرے عزیز دوستوں میں اتنے سائنسدان بھی نہیں جتنا عالم دین اور مفتی دی ضرورت ہے ڈاکٹر کو لوگ ویسے جنہیں مریض انجینئر کو لوگ ویسے جنہیں زمین آئیں کہ سجا کراؤنے جنہیں مکان بناؤنے گئیاں درست کراؤنے گئیاں ٹھیک کراؤنے گلی کی درخشا لیکن عالم دین کو لوگ چھوٹا ویسی وڈا ویسی مرد ویسی عورت ویسی دین دا مسئلہ پوچھتی نکاح دا مسئلہ طلاق دا مسئلہ جنازے دا مسئلہ اس وقت سے میرا عزیز دوست میرا بھائی میرا بزرگ اور نوجوان ساتھی نکاح اندر چھی چیزیں ایجاب قبول فرض ہے دوسرے نمبر تے تو گواہ بھی فرض ہے گواہ نو میں تک کتا بن ویسی پھر شام میں غریبہ مناوے کھڑا اور فرمایا تو گواہ بھی فرض ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا جرا واجب ہے تو فرض ایک واجب تو حق مار واجب ہے حق مار آئیتے دور میرا گھوڑ سے میرے برخوردار ہے میرا چھوٹا بھتریجہ ہے یہ کوئی نصیب ہے کم از کم 6,500 روپیہ مہر بڑھدا پہ مہر موجل اگر یہ دا اپنی بیوی کو نہ کیتا یہ مقرون ہے اپنی بیوی دا اگر وہ دلوں معاف کر دے کہے کہ گھوڑ صاحبان ہی میں ہوندے رات اندر وہ آدن پہلی رات بیوی کو آدن معاف کر دے کیا آدن معاف کر دے یہ نہیں آکھنا ہم پہلے کو پیسے رہے وہ پچھیا کو معاف کر دے تو واپس کر دے دے معاف یہ اپنی جیب رکھی پہ وہ پیسے نہیں دے معاف کر دے وہ شودی ہزار ہماری کوئی لڑکی ہے وہ میں ہر سارا ہلانے لیے گردہ تو معاف کرے دیے دلوں معاف اس وقت اگر موت آگی موت آونی ہے سال دے بعد آوے 6 مہینے بعد آوے 7 سال دے بعد آوے یہ ان کا مقرود ہے قیامت الماء کونی نہ نیکہ کی دی ویدی اسی گناہ دے پھلڑ سٹی ویدی اسی اس وقت سے ایک دفعہ قبضہ تو بندہ کروانے میں 6,000 روپیہ پیچھے واپس کرنے میں اپنے پرس کے راہ گھنے یہ تو منجرٹے والی گال ہے جب میں بات ہے حکا پیدا ہویا ہاں میری بھیڑ بس ابا مار گئے ابا مار گئے زمین پہ بولے ہویا ڈیوٹی درد ہوئی زمین دا حصہ نہیں پڑھتا حکا پیسی بیٹا ہو کے دیکھ گیا بیٹے میرا ابا مار گئے وہ کی پتے میرا ابا مار گئے لیکن تیرے سر دے پاک آئیے تو وہ پاک رکھن دا ڈانی آندا بلے بھیڑا کو پاک رکھن دا ڈانی آندا ورنہ بھیڑی کو سدیا شریعت مطابق مفتی صاحب کو لونیا تو بھیڑ دا حصہ کتنا ہے بیوہ دا حصہ کتنا ہے اور بیٹے دا حصہ کتنا ہے وہ سارا
سامنے آ بنی ہے وراثت دا بدلہ چوتھا سپارہ نسیتا پہ لیکن یہ کہ نہ میں کوئی مٹھے لا دے نما نما ابا فوتیا ہویا ہا تو آ کہ میرا ویر آیا بیٹھے اوہی دو چار ہنجو ڈھوائیں جا او ہم بھیڑ تو ہوئے عورتہ رقیق القلب ہونے اوہی رو پئیے جا پٹواری آگے تا مٹھا لا رہی تھے بھائی نمار خیر نال کو خامد نے طلاق دے دی تھی ایک کئی بار کے تھے بان وہاں کے تھے زمین کیوں نہیں تھی اپنے بھرا کو تیرے بال کہہ رہے تو بھرا کو رو دے گی کاکا ادا مہربانی کر خامد میں نل کر سیتا پائے تو ہونا دے تو میری بھیڑی میں پٹواری کو زمین دے چڑھا گئی دی اس واسطے خیال کرنا چاہیے بیوی دا حصہ لے وہ تو یہ بیوی دا حصہ بھی حق البہار واجب ہے یہ ادا کرنا چاہیے اور تیجے نمبر دے جو ترائے سنتائیں ایک واجب ہے دو فرد نکاح جائے چھی چیزیں ہیں اور خطبہ پڑھنا سنت ہے جاب کو ملکل پہلے خطبہ سے پڑھ دے امام اپنا عالم دین اور دوجے نمبر دے فرمایا چھوارے پڑھنا سنت ہے تیجے نمبر دے فرمایا رخص کی دے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے تو میرے عزیز دوستو اچھی چیزیں بہت بڑی سادگی دا نہ ہے نکاح اور حضرت بھاگی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے شادی دے ترے نکتے کڑو پڑھ دی شادی تے آئندے دوری شادی منگنی فرمائے منگنی قیامت صغرا ہے تے شادی قیامت کبرا ہے حضرت بھاگی سے اپنے لکھے ملفوظات دی منگنی شادی ہے منگنی جب کو منگنی کو کیا حضرت وعدہ بس کو آکے میں تے کو لڑکی دے ساں یہ منگنی ہے دیوال میں چیزے رہے تریم کی آدھے جو عورتاں جو ہون دو سے دی منگنی دے بڑھے دے مردان وے سو گنا ای دیرے سو منگنی دے سو تے لاکھ روپیہ کھوڑتا لگیا تھا اے دے گیا لاکھ نال مقروض بلدیر شادی دا ٹائم میں 5 لاکھ لگ گئے یہ غریب کتوا دے یہ گھروں فرمائے اللہ تھاکی لکھے منگنی قیامت سغرا شادی قیامت کبرا شادی دے نکتے کٹو تے شادی پڑھ میں دیئے شادی ہی میں کرو جی میں صحابہ لے کی دیں آپ کو سبحان اللہ میں اس پوری نبی نے شاہدہ بیان کرا وقت لگسی کہ میرے نبی نے جانا شاہدہ کی میں کی دیں آپ کی پہلی بیوی اور آپ کی آخری بیوی ذرا توجہ نال لیکن میں مختصر وقتی ذاکر کو سامنے رکھے دے ہوئے دو صحابی دا شاہدہ بیان کریں نا ایک صحابی دنا حضرت جابر پہے صحابی دنا حضرت جلائے بائب رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شادی کی دیئے حضرت جابر بہت غریب آتی ہے نبی دا جار ہے نبی دا دیوانہ ہے نبی دا مستانہ ہے نبی دا پروانہ ہے لیکن نبی کو کاٹھا نہیں دیتا شادی شادی کی تھی نبی سننے فرمایا شادی شادی کرو برکت دی سی رحمت دی سی فرمایا شادی ہوگی ہے صبح کو آمنہ دلال دی محفل جائے مدرسے آئے صفح آئے آقا نامدار نے فرمایا جابر پتہ چلے نے شادی کی دیئے آقا شادی کی تھی بھی بڑی سادگی نال کے تو نہ فرمانے سادگی نال شادی کرو چاہنا آدمی ہے جتنا میں طاقت رکھتا بھی میں ولیمہ کر چھوڑے سونے نبی نے آمنہ دلال نے ولیمہ کی دے اما عائشہ نال سونے نبی دی شادی تھئیے اور میں سونے نبی نے کھیر دا پیالہ منگوائے ولیمہ تقسیم کی دے کھیر دا پیالہ تقسیم کر دیتے فرمایا میری ولیمہ ہے اپنی امت کو سبا بھی دے میرے مدری کریم نے آمنہ دلال نے صحب کمال نے محبوب رب زلجلال نے شاہ ابرار نے نبی دے سردار نے مدینے دے تاجدار نے کہ سادی اختیار کرو سادی اختیار کرو پھوت پات نہ ہوئے تسنو تے بناوٹ نہ ہوئے میں عرض کرے دا بھی حضرت جابر کو نبی نے فرمائے تے کو چلو خیر مبارک ہوئے اللہ برکتاں فرماوے اے نفسیاں میرا یار تے کواری نال کی دیئے جب بیوہ نال کی دیئے کیونکہ استاد کو شگردے تے حق کو نرا دے کارگزاری سن دے راندن مفتی سے اپنے شگردے کو کارگزاری میں اپنے مدرسہ ایجاد قرآن اندر اپنے شگردے کو کارگزاری کہ حاجی عبد الوہاب حاجی عبد الوہاب سے رحمت اللہ علیہ تے مولا نظر رحمان سے دعوت برکات نالیہ ریوڑ اندر کارگزاری فرمایا میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آقا نامدار نے کارگزاری سنیے اور میں میرا جابر تے شادی چلو کی دی اے نفسیاں کواری آئی ہاں بکرائی سیبہ آئی بیوہ آئی الکردی آقا بیوہ شادی کی دی میں سنے نبی نے فرمائے جابر کیونکہ فرمائے آمنہ دلال دا پیارا شگردہ جابر اتنا پیار ہا جنہی کو انتہا نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صحابی مہاجر صحابی مدینہ درہ ہونے والا ہے لیکن ابا عبداللہ
ہو دے فرمایا خدا جانتا خون دا قطرہ زمین دے ویندا نہیں اللہ سارے گناہ معاف فرما لے اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی شان ہے شہیدی کبھی موقع ملسی میں شہادت دے گفتگو کرے سا رب کو جلال میرے پیغمبر بھی شہادت مانگے رہ گئے 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے نا شہادت دا مقام دا قرآن نسینا پہ اللہ دا قرآن دے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آپ کو سبحان اللہ کلی موقع ملسی میرے مغلوب ٹھہتے رہنے والے جو مسلمانوں میں عرض کرنا پیا مسجد بلال دے آنے والے تھے میں آگے سے مرودات کو سماعت کرنے والے میرے بھائیوں شہادت دے گفتگو کرے سا شہادت کیا چیز ہے سنے نبی نے فرمائے رکاوٹ جنت درمیان آقا میرا حبت شہید تھی کہ میدان ہوتے اندر سنے نبی نے فرمائے کیا رکا عرض کرنا آقا کیا رکاوٹ ہے فرمائے قرضہ رکاوٹ ہے شہید سارے گناہ معاف قرضہ معاف آقا میرے اپنے نے باقی قرض لیونے کوئی کچا پکا گھر ہو گیا نہیں جتا میرے اپنے نے قرض نہ ہونے غربت دا دور ہوندا چنانچہ سنے نبی نے فرمائے جابر اپنے ذمہ قرضہ گھر گئے تیرا ابا جنت اندر مزے چاہے بس نیت کرن دی دیر ہوندی ہے لہر بچڑی جو جہاں دن کے اپنے والدین دے قرض لے دینان اپنے بزرگیں دے قرض لے دینان میں عرض کرنا پیا مسیحت کا کی دنے آقا قرض مل ہے ساگر غربت ہے آقا نامدار نے فرمائے حبیب کبریا نے فرمائے باسرا اور ایک تسی میری نگاہ نبوت نہ لے دا میرا ابا جنت اندر ٹہلاوت دے اکبر سبحان اللہ اے ابا عبداللہ جنت اندر ٹہلاوت دے عرض کرنے آقا قرض دا موسر کیا کرا اور نبی نے فرمایا کہ تیری فصل ہے کھیتی ہے عرض کرنے سنا چند کھجوریں دے درخت ہیں سنے نبی نے فرمایا یہ تیار تھی وجن میں محمد عربی کو اطلاع کریں کھجور دی فصل کرنے دے موسم کو تیار تھی گئی ہے ڈھیری لگی ہے بھائی گھر لگ گئے آقا نامدار دے دروازے کہے اکڑے مدنی کریمہ فرمایا کھجوریں دی ڈھیری دے بھاجر لگا پہ کھجور تھوڑی ہے قرضہ زیادہ ہے کوئی کچا پکا نہیں جو یعنی جناب پہلے قرضے دے انہیں نہ ہوئے آقا نامدار نفس نفیس شریف تشریف گر گئے سنے نبی نے ڈھیری تے بھاجر دے گرد گرد چکر لے نبی نے دعا کی دیئے نبی سنے نے فرمائے او جابر مدینے کی دھرتی دے اعلان کرنے جے حضرت عبداللہ کو لوگ قرضے گرنے آن میرے ابے کو لوگ قرضے گرنے آن جابر تیار کرے کر دینے ونواسی آؤ قرضے گرنو اعلان کی گئے مدینہ دی دھرتی تے ہر کچے پکے گھاری جو لوگ اپنے ٹوپے جاتی آنن اپنے برتن جاتی آنن میں جو قرضہ گرنا ہو اعلان نہ تھی گئے فرمایا جرے ڈھیری تے پہنچ گئے بھاجر تے پہنچ گئے فرمایا آقا نامدار موجود کھڑے آن سنے نبی نے فرمایا او جابر تو ٹوپے بھر کر جنیندہ اللہ پاکی ڈھیری کو پورا جا کرے سی آمد لال دعا کرے دے کھڑے نبی دا موجزہ چنانچہ فرمایا حضرت جابر ٹوپے بھر بھر کے لیندہ دے مدینے والے نے سارے کر دے لائے ڈھیری بچی پئیہ کو سبحان اللہ دے او نبی دا دیوانہ ہے مسانہ ہے اگر میں صرف حضرت جابر دے فضیل بیان کرا اللہ دی قسم مسجد دی بیٹھے ہیں دے ہاں اپنے علم داخل کے مطابق اندہ گھنٹہ لگو یہ جابر کون ہا ایک موقع تے سونے نبی نے جابر دے ہاتھ چم کے دن فرمایا وجہ کیا آئی آمنہ دلال نے فرمایا جابر تیرے ہتھے کو کیا تھی گئے پھر تیرے ہاتھے ہاں آمنہ دلال ورس کرنے آقا استاد محترم میرے مرشد پاک میرے رحمت میرے رہنما کے آپ سنا چاہتے ہو فرمایا میں اپنے رقبے دے وینا کوہاڑا چاہ کے وینا درخت مرینا لگ بنا کے مدینہ وچے نا یہ معیشت دی جا میری تجارت ہے آقا نامدار نے مزدور دے ہاتھ چن کے دن جابر دے ہاتھ چن کے دن فرمایا تم مزدوری کرے نہ پائیں اس واسطے مزدور کو نبی نے شباش دی دیئے آمد لال نے مزدور دے ہاتھ چن کے دن چوری حرام ہے ڈکیٹی حرام ہے حرام خوری حرام ہے حرام کاری حرام ہے تے نکٹھا نکٹھورا مامی حرام ہے مولا سرفراز صدر سے بھی اپنی تفسیر لے گئے جنہ بندہ نکٹھ ہوئے کام ہیک نہیں کرے دا ابا ابا نے شادی بھی کر لیتی ہے پڑھایا ہے بس گھر سے بڑھ پا کے سنتا پہ یہ بھی گناہ کبھی رہے اس وقت سے میاد کرنا میاں اپنے ابے نال تعامل کی دا کرو اپنے گھر والے نال تعامل کی دا کرو میرا مدنی کریم آمنہ دلال صحبہ کمال اٹھنے چاچا کمزور ابو طالب ہے اولاد زیادہ ہے مال تھوڑا ہے چاچا میں نہ ملک شام تجارت کرے نہ تیرے نال بھی نہ لانا نبوت کو پہلے میرے پیغمبر نے بکیاں چرائیں میرے پیغمبر نے تجارت کی دی ہے چاچے نال کی ماں آج تو اولاد بھی دے نال نہیں تھی
سونا نبی چاہتے دے نال حق پتائی بے تعاون کی دی بے ملک شام نبی میں دا پیدر ہوندا میں دے تے ابو طالب بھی سرونا کھڑے امیر حمزہ بھی رونا کھڑے آدھے میرا بھتیجا یہ سب وقت دیکھنا پائے قربت ہے فرمائے کیا اپنے یتیم بھتیجے کو ملک شام بھیجے پائے ہیں میرے عزیز دوستو میرے بھائی بیٹھاؤ تو عاشق تھی گئی ہے فرمتا تھی گئی دیوانہ تھی گئی کون فرمائے حضرت خدیجہ الکبریٰ اکبر سبحان نبی کی اخلاق کو لے کے دیوانہ ہو گئی ہے حالانکہ ابو لہب کا رشتہ آیا پیا ابو جہل کا رشتہ آیا پیا وہ کو ٹھکرا دیتے سی سرداروں میں تب قبول نہیں کریں دی تب بیوہ ہوں دی ہے تیری بیوہ ہوں دی ہے وہ وکیل ہوں دی رانی ہے خود پیغام بھیجے سی سنے نبی دو میں تو نہ نکاح کرنا چاہ دیا ایک مسئلہ علماء نے کٹھے کہ فرمایا اگر کوئی شریف گھوٹ ہوئے اخلاق اللہ حیاء اللہ تو لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں اصلا عیب سمجھے نہیں ہے سارے گھر پور کیا منہا لڑکی والے کی میں بنی نبی سنے تو رشتہ آئے نبی سنے نے بس جلدی نہیں کی تھی نبی نے فرمایا چاچے کا مشورہ کر کے تھا آئندہ کالجی فارجی سکولی فضولی کی مشورہ کرے دے میرا آتا تھا سکولی فضولی کالجی فارجی یہ مشورہ نہیں کرے دا پاسیاں کے سکول دے یاری دا اللہ کی بس میری اوہ گھر علی ہے تو ہوں دے نال نکاح کرنا پیاں وہ تیرا پیو تیری بوا دی تھی کو منگائی پہ اپنی بھین دی تھی یا تیری ماں اپنی بھین دی تھی ماسی دی تھی منگائی پہ وہ رشتہ کتا ہے تو گھر دے رشتہ کو چھوڑے دا پہ تیرا ابے نال اممہ نال انہوں نے تیرے پیشاب بھیجن بخانے بھیجن انہیں مشورہ تکار میرے پیغمبر چاچے نال مشورہ کرے کہ تاجرات ملکات سیٹ ہو رہا تھا رشتہ آیا پائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آیا پائے مکہ کی سیٹ ہو رہا تھا آپ میں نام دار نے جلدی نہیں کی تھی انہیں نبی نے مشورہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب آپ لگن سیاں یہ رشتہ آلہ ہے معیاری ہے اچھا خاندان ہے اور آپ بھی خاندان آلہ بل حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی آلہ تو بس دیر کی ہے آپ کو سبحان اللہ تجربے تو گزرتے رہن تو سب کا جوان ہے تو پتہ ہی کیا نہیں ہوتا جتنا میں کھاندے ہو بعد ہی پتہ لگ دے تو کتنا میں ڈٹھے ہیں اس واسطے میں عرض کرتا پیا ٹھیک ہے نکاح کار گناہ کا نہیں لیکن مشورے ڈال کر ادھر خیر خیر ہے تو میرے عزیز دوستو خیر وقت دار نبی تھی ویسی میں عرض کرتا حضرت جابر دے فضیل قریبہ موقع تھے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر کو رسول نبی نے فرمائے اے رسیاں قوانی نال کی دی جب بیوہ نال ارکن دیا کا بیوہ نال کی دی سنے نبی نے فرمایا میرا سجد رشید کیا وجہ ہے قوانی نال مشتاق بنوے کیتا ارکن دیا کا وجہ ہے سنے نبی نے فرمایا بیان کر ارکن دیا کا آقا میرے ابا شہید ہو گئے میدان احد دے اندر فرمایا میں اکلوتا پترا اپنے ابے دا میرے اچھی بھیڑی باقی نوے سے 9 بھیڑیاں 3 بھیڑی دا نکاح میرا ابا آپ کر گیا شادی آپ کر گیا یہ 6 بھیڑی باقی بیٹیاں اگر میں کوری نہ رشتہ کرا چاہوں کو تجربہ نہ ہویا میری بھیڑی دی کیویں تربیت کرے اپنی خواہشات اپنی نفسیات کو دبا کرو میں بیوہ نال شادی کی دی بیوہ تجربے والی ہوندی نہ دیے فرمایا تاکہ میری بھیڑی دی چنگی تربیت کرے کہ جا جگاندار ہوتا اپنی بھیڑی دا خیال کرے دیا نہ بھرات مگر پچ بھڑ میں نے بھیڑی واسے حالانکہ بھیڑی دا بھیڑا میں نے بڑا پیار کریں گے ناراض نہ کی والے اور تک بھیڑ دی اتنی تھی دی جب تک بھیڑا کو نہ دیکھ گنے حالانکہ بھیڑ بھی مالدار ہے پیسے والی ہے صحبت تمول ہے لیکن بھیڑا دی عید کو دے دی پہ بھیڑا یہ گلے ویلے میرا بھیڑا آسی تھی میں کوئی عید آن کے لیے سی بھیڑا بھیڑ دی عید کا بھیڑا کے بغیر نہیں تھی دی لیکن اے موزی ہے مگر مچے کو بھیڑا تیرا بھیڑا اپنی زمین اپنی بھیڑ کو زمین نہیں دے دا حصہ نہیں دے دا وراثت نہیں دے دا میرے عزیز دوستو میرے بھائیو میرے بزرگوں اپنی بھیڑ دا خیال کی نہ کرو میرے مدنی کریم آمنہ دلال صاحب کمال دی بھیڑ ہے جدن حضرت شیم آئے نبی دی رضائی بھیڑ ہے مطرعی بھیڑ ہے ام حلیمہ دی سکی بیٹی ہے آمنہ دلال حبیب کبریا کو لگائی ہے آمنہ دلال نے اپنی بھیڑ نہ حال اوال میں مدینہ دی دھرتی ہے اور میں او میرا ویر میرا عبدہ میرا بھرا دیکھو مبارک ہوئے تیرے سب دے ختم نبوت کی تاج سجائے گئی ہے نبی دے جان بیٹھے صحابہ بیٹھے اہل بیت بیٹھے نبی دے اوجان ابو بکر بھی بیٹھے عمر بھی بیٹھے عثمان و حیدر بھی بیٹھے فرمایا حال حوال بنن دے
بعد سنے نبی نے فرمایا میری بھیڑ ہے اے میرے شگرد بیٹھے تھے انہیں کو میرے 55 حالات سنا میں اے میرے 55 حالات کو لبا کے افغانی تو دا میں کو بھاگ دے کھے دی ہمیں اکو سبحان اللہ تو دا میں کٹھے بگرے تجراوڑ میں دی ہمیں والحضرت شیخ نے اپنے بھراد حال کے اکلی او نبی دے یارو دیوانو مستانو جانی سارو تو سیدہ 55 میٹا مشہمہ پشمہ بھی ٹھیک گھڑیاں فرمائیدہ برکتہ بھی ٹھیک گھڑیاں ادھا رحمتہ بھی ٹھیک گھڑیاں جنہوں نے سدے گھر قدم رکھے سی گھاری برکت برکت دی گئی ہے انہوں شہرہ دے قدم قدم بے برکتیں نفس نفس بے رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ارادہ آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا آمن اللہ کی در قدم رکھے دے گئے برکت رحمتیں دا نزول تھی نہ گئے ہر دشمہ دیئے اور نبی دے جانوں میں نٹھے بھی جنہیں پتھر نال نبی گزر دیں پتھر بھی سلام کرے دا جنہیں درخت نال گزر دیں درخت کی چھوڑے دا اور نبی دے جانوں میں توقید دے بچپن دے کیا اللہ سناوا اور میں بس سارے علی بکرہ میرے محمد عربی دو لے جانا ہے ونیان شام کوئی نہیں دے فرمایا تھان کی نال فریج ونیان فرمایا او محمد عربی دے دیوانو میں توقید دے بچپن دے حالات کیا جسنا تیرے بکرہ کراؤن میں نیاز سے دھوپا میں آپ در سایا کرے دا آپ سبحان بچوں دے حالات سنے دی بیٹھی ہے تے صاحب کو خوش تے بیٹھے یہ مفتی صاحب تے میں بیٹھ گئے اس سے کوئی بیان کر میں کہنا مفتی صاحب سر نال میں بیان کریں میرے نال کریں تو بیان تے میں دعا لیکن اپنی فارسی والے دو تے کچھ گالی تک پڑھ دے کے بچپن دے حالات بڑا مزہ آندے کلاس سے لوگ مل بجے بہت بڑا ایک تلذذ ملتے لطف ملتے میں عرض کرتا میاں میرا عزیز دوستا میرا بھائیا میرا بزرگا میرا نوجوان ساتھیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جان کیا کہا میرا بھی دلہ دا کماری نال شادی کر کیا وہاں پر بے وانا دیوہ سے کی دیوی میرا شیخ بھی نہیں باقی انہیں دی تربیت چنگی کرے سی انہیں کو اخلاق کا سبق جگانے سی فرمایا انہیں دی تربیت سنی کرے سی خیر میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں ایک اور صحابی دی شادی تینوں سنائی میں جہاں وقت تھوڑا ہے میں کوئی نیندر کوئی رسائی نہیں کریں دا بارہ بجے دا نیندر دا ٹائم بڑا چوبن دا ٹائم ہندران ہے فرمایا دے بعد تحجد دا ٹائم شروع تھی میں دے یہ نہ ہوئے کہ بلا ٹائم زیادہ گھر میں جہاں صبح دن ماں سرے کلو لگی وجہ وقت پروگرام دا کوئی فیدہ کہنی ہندران دا خیر میری موقع بھی سی انشاءاللہ مغرب کے بعد پروگرام شروع کرے سوتے رہے ڈالی نماز پڑھ سو ریمن ڈالی ذرا دیر نہ پروگرام مغرب بعد شروع کرو اگر میں نماز 9 بجے 10 بجے ریمن ڈالی میں پڑھوں میں عرض کرے دا میاں میرا عزیز دوستا میرا بھائیا میرا بزرگ احمد ملک کی جل سے کرے دا دوست کشو مشورہ رہتا عشاء دے بعد لمبا پروگرام تھی میں دے مغرب بعد شروع کر دے ہو خیر میرا عزیز دوستا میرا بھائیا میرا بزرگ ایک اور صحابی ہے شادی تھی دی بھئی کون صحابی ہے انہیں شادی کران والا آمنہ دلال ہے اس واسطے شادی کرانے ماں یہ بھی نبی دی سنت ہے علماء کو رشتے آنا یہ امانت ہمیں سارے کو رشتے آنا حضرت کو آنے حسن امانت ہمیں اصحاب پھری سمجھنے ہیں بدری جی سمجھنے ہیں بڑے جی سمجھنے ہیں یہ نہیں کہتے ہنسی مذاق ہوئے بیتے اچھا میاری رشتہ بلوار اچھا رشتہ بلوار اور دلال ہونا چاہیے اگرچہ زامن کو نہیں بڑھنا رہا اس حوالے نال راہبر سے بندہ بڑھ سکتے آقا نامدار حبیب کبریا حضرت جولائے بیب کا رشتہ آپ کروائے یہ میں محفل لگی ہوئے صفہ مدر شادی کی تھی کہ کہیں نا میں آپ کے دفان کو بریک لینے ہیں رات میں 12 بجے کو بریک لینا کہ میں 1 بجے بھی سب کے لیے دکان میں بریک لینا نہیں کو پتہ ہے رات 2 بجے میں بریک لینا اپنی گاڑی میں دور دراز راجن پور دے جل سے کر کے آنا بلا میں آنا کہ میں سودے سے اٹھے گی نہیں ورنہ میں وہ ڈی جی خان جو کہ سکتا آمی نہ جرا پیسہ ہوئے اپنے قریبے کو کرنے لگے دکاندار رہتے ہیں جرا رات نہیں بیٹھا اگر تے سارے نال ریحت کریں اچھے لوگ ہیں اور میں عرض کرنا پیا میرے عزیزوں سے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ اکبر کبیرہ اور درس دی فی سبیل اللہ بھی خدمت کرنے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے صدقہ جاری ہے تو رواہن اور تو مہمان رسول ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھی ہو تو آپ نرمان سے کوئی جاتے شادی کرانے یا دن کاری سے جب شادی ہوئی تو اسے سمجھا کہ نہیں ہے آپ میں نامدار میں فرمائے جولائے بیب شادی کی تھی کہ کہنا عرض کرنے آقا شادی کہنی تھی سونے نبی نے فرمایا کیا رکا باٹے عرض کرنے آقا رنگ کالا ہے لڑکی کوئی نہیں دینا رنگ کالا ہے صورت کالی ہے لڑکی کوئی نہیں دینا آمنہ دلال نے
اور کہندے آقا چاچے دی لڑکی ہے بار بار کی پر ادا کھنا نکاتر پیغام دینا کھنا میں کو لڑکی دے دو لیکن لڑکی میرا چاچا میری صورت اعتراض کریں دے آدھے تیری سودر سنی ہے تو اتنا سنا کہنے میں تے کو رشتہ کہنا رہنا آقا نامدہ میں فرمائے میرا یار جلے بہب ہاں آج میرا پیغام پھر میں چاچے دو میرا سلام پھر میں چاچے دو او بھی صحابی ہے اے بھی صحابی ہے فرمائے ہن توڑ پوندے چلتا میں نے چلتا چاچے دے دروازے دے گئے تے جنویں کے دروازہ کھڑ گئے سنت طریقہ دروازہ کھڑکاؤ چاچے دے در تے ونجو ماسی دے در گھر ونجو مامی دے گھر ونجو منع کانی لیکن دروازہ کھڑکاؤ رشتہ دار دے گھر ونجو میں ابو داؤد شریف کی دفعہ پڑھی پڑھائی ہے مشکات شریف کی دفعہ پڑھی پڑھائی ہے فرمایا میرے مدنی کریم نے فرمایا اپنے گھر میں پہ ولوی دروازہ کھڑکاؤ کیا مطلب دستور اپنا کھنگ مار کے ونجو جُتی کسکا کے ونجو تاکہ پتہ چل ونجو کہ مرد نہ پائے اگر پوچھن لگتا پہ تو عورت پوچھن پاکی نے غیر محرم عورت آئی بیٹھی تھا اپنے آپ دا برکا پاکی رہے تھے چہرے کو لپیڑ کھنے ایک صحابی آوے دے آقا میں اپنے گھر میں نا میں کو کیا دروازہ کھڑکاؤں دی ضرورت ہے کبھی سننے فرمایا اپنی سکی ماں کو کیا کہ ننگا حلالی دیکھنا چاہنے نہ معلوم غسل کرے دی پی ہوئے وہ وقت کوئی حمام تک کہنا ہو دے مسلمانوں ہوئے حمام تبھی 10 سال بعد ہونا ہے 10 سال پہلے ہیں پہلے تھی میں چھڑلا عورتہ کھڑا کر رہے ہیں آتے غسل کرے جہاں میں عرض کرنے دا پیا میرا عزیز دوستا میرا بھائیہ میرا بزرگا میرا نوجوان ساتھیا سنت طریقہ ہے اور میں جُتی کسکا کے ونجو کھنگورا مار کے ونجو جب دستک دے کے ونجو جب بیل بجا کے ونجو میں عرض کرنا پیا صحابی رسول جلائے بے دروازہ کھڑکے دے اندر آواز آتی ہے کون ہے دروازہ کھڑکن والا فرمایا قرد بھتریجہ جلائے بے بھاجر دیا کرے دروازہ کھول میں دے پردے نظام تھی میں دے کیونکہ پردہ فرض ہے جویں نماز فرض ہے جویں حج فرض ہے جویں زکاة فرض ہے جویں پردہ فرض ہے مساد اپنی مساد کو پردہ کرے سوتر اگر دیا کرے تو اگر لڑکی سوترے وہ پردہ کرے اور میں مسلمانوں غیر محرم کو پردہ فرض ہے ان نال نکاح کی نے کو پردہ فرض ہے بھجائی اپنے دیر کو پردہ کرے یہ اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے میری گال نہیں اللہ دا قرآن دے جا مقام دے فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ایک سارے پردے دے متعلق نگاہ دے متعلق ہے کہیں موقع میں کسی میں تفسیر کرے سا انہی تشریح کرے سا انہا ترجمہ سنے سا لیکن وقت ہونا ہے ذرا چلی آگے اور پیغام کہتے گیا کرے انہا دے سیاں اور میرا چاچا اور محمد عربی دے سلام کہتے ہیں کو چاچا بھی صحابی رسولہ وقت صد بار قبول علیکہ علیہ السلام علیکہ علیہ السلام سلام دا جواب دا آگے فرماؤں پیغام کیا ہے فرمایا مرشد محمد عربی کو پیغام لینا پہ اپنی لڑکی دی منگنی میرے نال کر دے ہو وعدہ میں نال کر دے ہو کہ محمد عربی واقعی اسے صدا نکاح پڑے سن پہلے وعدہ تھی مانے وفیہ جے رگال کی جیس ان دا اعتراض ان طرح فرمایا ان کوئی ممانت کہے نہیں ان طرح رکاوٹ بھی نہیں آ سکتی محمد عربی دا پیغام آیا میں سوچن لگے کیا کرا آگے تا صورت اعتراض کرے رہا ہمیں اپنے بھتیجے کو لڑکی نہ بھی رہتا ان دا اپنے قائد دا فرمان آیا پہ پیغام آیا پہ انہوں اے سجدہ کرا تو باہیا لڑکی پردے دے پچھو سردی بیٹھی ہے اپنے سوچ دے اپنے دا مکالمہ اٹھاؤ بول پہنچیے آج یہ خیال کر ابا نہ اس کے رفت آلے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے تبلی والے کی مرضی مجھے منظور ہے تو بول پئی پردے دے پچھو سنی دے بیٹھی ہے اپنے اپنے دے اپنے سوچ دے مکالمے کو گفتگو کو چنانچہ تھوا کسی بس انکار نہ کر میدان معاشر دنیا گزارا کر ویسا کالی صورت ہے جو صورت ہے میں میدان معاشر فخر کر ایسا میرا نکاح محمد عربی نے کی فرمایا بس اصل تو لڑکی کو قبول کرنا ہوگی فرمایا نوح علیہ السلام نے اب آپ نے جسیاں قبول ہے منگلی وعدہ ہو گئے وجہ ہون محمد
سونے نبی سر قائد مرشد پاک آمنہ اللہ نکاح ہوں یہ حضرت جلیب ہے جتا ہر وے انکار کی دا ہوں خوشی نال سونے نبی کو پہنچ گئے فرمایا آقا نامدار بیٹھے میں فتوہ لگی ہوئی ہے پہنچ گئے سونے نبی ڈٹھے میرا یار آ گئے نبی فرمایا میرے قریب آ جا کیا بڑے میرے فرمایا پیغام دا کیا بڑے میرے سلام دا اکبر سبحان اللہ عرض کرنے آقا ترا سلامی قبول ہے ترا پیغامی قبول ہے چلو تے سر نکاح پڑھاؤ چلو تے سر نکاح پڑھاؤ بڑی خوشیوں دی رانی ہے یہ ہے کہ نا ہاں جے ایک گلاب جامن چکھی ہوئی پریشان ہے جے نہیں چکھیا ہوئی اس حوالے نال اے جا گلاب جامن ہے اللہ نے یہ جا میٹھا خلا دیتے عورت دے وچ سمجھا یاد رکھنا سرے کے ڈٹی چمڑی بول گئی اپنی درازت میں ہے کیونکہ مجمع لگ رہے کہ اتھا عورت جواز نہ نہیں پیو ڈٹی چمڑی بول گئی اپنی تیرے جیون دے دن والا اپنا مانگو نہیں نہیں امت اپنے حقین نبے دے اپنے حقین بیوی دا اپنا حق ہے عشیرت اپنا حق ہے اسلام کی مساوات نہیں اسلام کی حقوق ہے حقوق جب سائن دے دعا کرے تو اللہ راضی اور روز محمد عربی بھی راضی آپ سبحان اللہ اصل حقوق ادا نہیں کرے دے اتھو بارے میں درانے ہیں اس واسطے میرے عزیز دوستو اپنی بیوی دا بھی حق ہاں کئی الفاظ ہے کہ بیوی دے غلام نہ پڑھو عمران خان دی کا رن مرید نہ پڑھو عمران خان دی کا سمجھ آئے گئے تو ایک تھانے دار ہے اترائے کا شہید پکڑ ہے اگر یہ کیا کرتا اپنے ہمیں چوری کرتا ماں کے سیاں بس دیکھو او دادا دا واسطہ علی حجوری دا واسطہ وہاں کے بھی کھلے مار وہاں کے سیاں لیج بیت دا واسطہ رکھنا پیا وہاں کے چھے ڈاہ مار بنا لیج بیری بلا پیا ڈاہ مار بھی ایک واقعی ہو نشید واقعی اور ایک مار میں بھی کھلے وہاں کے دیکھو سلطان بہو دا واسطہ نشید مجھے واسطے دینا وہاں کے سی پہنچے نبی نمار ڈاہ مار اور تریجا کڑا وہاں کے سی دیکھو مار میں بھی وہاں کے نا وہاں کے گرے پیر دا واسطہ رہنے وہاں کے میں اپنے میں اپنا رن مرید دا میں اپنے میری پیرنی دا ہر بیٹھی ہے اور وہاں کے تنے دار آگے یہ سارے کھلے نہ مرو یہ تا میرا پیٹی گرا ہے آج کل بھائیے تا سمجھ کھنے رن مرید وہ میاں رن دے غلام نہ بڑھو پیر ماں دے غلام بڑھو رن دے یہ درن اتوالی غلام ہوئے ہاں بھائیے جتیا جوڑے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ علیہ وآلہ سجدی دی اجازت ہویا اور خامن کو سجدہ کرے تیسا در رن دے غلام ہاں رن دے حقوق ادا کرو اپنی بیوی دے حقوق ادا کرو اپنی اہل دے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی بیوی نال چنگا ہاں تو ایک چنگا شخص ہوئے کہ اپنی بیوی نال چنگا ہوں میں خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی اور میرے پیغمبر نے فرمائے کہ مرد اپنی بیوی نال چنگا ہو سی میدان معاشر خدا گھر انبیاء دی کلونی ہو سی کیری کلونی ہو سی انبیاء دی کلونی نبی دے گھر دی آمنے سامنے مادمی دا گھر ہو سی جرا اپنی بیوی نال چنگا ہو سی سمجھا کہ نہیں آیا ہاں سب تو بڑے جب آپ کچھ ہونے آدھے مولی سے بات تویز لے تو یہ لڑکی میں کو بڑی پسند او بس ایک تکا مارنے نہیں لکھنے دیں پاکی ناک ہوئے تویز چلتا پہ مولا موسیٰ روانی ہے تھا کوئی نہیں بیٹھا یہ تکے آلے بھوپے بدل ہے وہ کو لڑکی ہوا بدلے نہیں پیچھے کیا بڑھ دے پیچھے آدھے میاں ہون جے رہی ہے اے تا پسند ہے بل سب تو بڑے بات آوے وہ لڑکی میں تھو زیادہ پسند ہے بیا تویز دے بھی انہیں نال شادی تھی ہو جائے بہنال ماں کے ملک دے جہان نے سارے لڑکی نہ تیرے شہدہ کر دو والوی تری حوث ختم وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ وجہ یہ نگاہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نگاہ کو تلے رکھو ورنہ زنا کرو نہ بچ سکو اتھا نگاہ اپنی بیوی دی نگاہ پائے ثواب ہے یہ بیوی نہ نلویدہ نہیں انہوں کی بھی غیر محرم آوائی انہیں نلویدہ لے حالات منے سی کھل سی کو سی کو بیوی اندروں سردی بھی اڑی ہوتی میں نل نلویدہ نہیں دیکھ انہیں نل گالی کرتا ہے اس بات سے منع ہے میرے عزیز دوستوں اپنی بیوی ہے اور تیرے مجھ لکمان دے تو انہیں مجھ لکمان دے ثواب ہے تو انہیں نل پیار کرو تیرے نل پیار کرے ثواب ہے ایک بندے حقوق ادا کرنے چاہیے تو حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا بڑی سختی نال ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا جلیب تو میرے قریب آ جا جب جلیب میرے قریب ہے یہ میرے محترم نظام قریب آیا اور آقا نامدار حبیب کے لیے آپ نے ہاتھ مبارک چہرے دے دا مارے جلیب دے چہرے دے جلیب دے چہرہ ایمیں چمکدا کھڑا آج چودوی دا چم چمکدا کھڑا تاکہ بیوی زمین کے درمیان مطابقت پیدا ہو جائے وہ بھی حسین
مریض ہاتھ کی رحمت ہے. آپ بولے سبحان اللہ. رحمت والے ہاتھ لگ دے گئے, چہرہ منور تھیندا گئے, چمکدا گئے, سیاہی ختم تھیندی گئی, سفیدی چھاندی گئی. آپ سبحان اللہ. زندگی باقی, ملاقات باقی, لیکن الحمدللہ میں نے حضرات کو داد دینا ہدایت میرے دورے پروگرام کہتے ہیں. کیوں داد نہ دیواں؟ میں آدھانا شادی کے موقع تے چاچے مامے تے کوئی اصل راضی کرنے وغیرہ دے ہیں, لیکن میراثی کو سروا کے اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے ہیں. چاچے دی شان زیادہ ہے, اللہ کے رسول دی شان زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ دے جب اللہ تعالیٰ رسول شان زیادہ ہے, پیچھے اللہ تعالیٰ رسول دا آخر منو فرمان, انہیں دی غلامی اطاعت عبادت اللہ دی ہوئے, اطاعت محمد عربی دی ہوئے, کرے سن شاہجہاں خوشہ خیمہ قرآن دے مطابق ہوئے. ان کی طرح مجمع بیٹھے, انہیں لڑکیاں لڑکے حسن بھرا حسن جب شاہجہاں کرے سن انہیں دی شادی تے الحمدللہ سرے واسے اے حضرات مشعل راہ بڑھ گیا. سنت دے مطابق قرآن دا جلسہ رکھے سن, کوئی تو شرابی میراثی گلوکار کوئی نٹوا نافی سارا ایمانی چکوے سی, سارے پیسے بھی چکوے سی, بلکہ اللہ دے قرآن دا واسطہ رکھے سن. اسمان نے رب خوشتی کو سی, روز محمد مصطفیٰ خوشتی کو سی. ہاتھ کھڑا